بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صلاۃ التسبیح اور اس کا مسنون طریقہ بتائیں گے، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ صلاۃ التسبیح نہایت فضیلت والی نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتا دوں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، پرانے بھی اور نئے بھی، بھول چوک سے ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے بڑے ہی آسان طریقے سے آپ کے ساتھ صلاۃ التسبیح کا طریقہ شیئر کیا ہے۔ سب سے پہلے صلاۃ التسبیح میں نیت باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے سیدھا کھڑے ہو کر قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ، پہلے سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اسی ترتیب سے چاروں رکعتوں میں یہ کلمات 300 مرتبہ مکمل کریں۔ اگر روزانہ پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہر ہفتہ میں ایک بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ اگر نماز میں تسبیح بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر صلاۃ التسبیح کی نماز میں تسبیح بھول جائے تو دوسرے رکن میں پڑھے، لیکن رکوع میں اگر تسبیح رہ گئی تو قومے میں نہ پڑھے بلکہ پہلے سجدے میں پڑھے۔ اسی طرح سجدہ کی فوت شدہ تسبیح جلسہ میں نہ پڑھے بلکہ دوسرے سجدے میں پڑھے، کیونکہ قومہ رکوع کے بعد اور جلسہ مختصر رکن ہے، ان میں پڑھے گا تو طوالت ہو جائے گی جو ان کی وضع کے خلاف ہے۔ تو تسبیح کے بارے میں کچھ ضروری مسائل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح انفرادی نماز ہے، جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مخصوص سورت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بہت سے میسیجز اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھی جائے یا وہ سورت پڑھی جائے۔ اس طرح کا کسی جگہ پہ کوئی حدیث، کسی جگہ پہ بھی یہ ثبوت نہیں ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، تسبیح کا شمار انگلیوں پر یا تسبیح پر نہیں کیا جائے گا۔